آج ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی ایک سب سے اہم آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز کی، جہاں ایک بہت ہی خطرناک قسم کی مہازارائی شکل اختیار کر رہی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا۔ اور اس بحران کی شروعات ہوئی اس ایک بیان سے، ایک ٹینکر کے بدلے ایک ٹینکر پکڑا جائے گا۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایران کی ایک نئی بہت ہی جارحانہ پالیسی کا اعلان ہے۔ مطلب بالکل صاف ہے، اب سے جوابی کارروائی ہوگی، اور اسی ایک بات نے پورے خطے میں ایک نئے بحران کی بنیاد رکھ دی ہے۔ تو آخر ہوا کیا؟ آئیے سب سے پہلے اس واقعے کو دیکھتے ہیں جس نے اس آگ کو بھڑکایا۔ ہوا یہ کہ ایران کے پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں 2 غیر ملکی جہازوں پر قبضہ کر لیا۔ اب ایک جہاز تو رپورٹس کے مطابق اسرائیلی تھا، اور ایک دوسرے واقعے میں ایک بھارتی جہاز پر فائرنگ بھی کی گئی۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی خفیہ آپریشن نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس پورے آپریشن کو باقاعدہ فلمایا گیا اور پھر اسے جاری کیا گیا۔ یہ ایک پیغام تھا، طاقت کا ایک کھلا مظاہرہ، یہ دکھانے کے لیے کہ ایران پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اچھا، تو ان اقدامات کے پیچھے جو حکمت عملی ہے وہ صرف فوجی نہیں ہے، یہ ایک اعصابی جنگ ہے، ایک نفسیاتی اور معاشی جنگ۔ اور اس جنگ کا میدان ہے آبنائے ہرمز۔ اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جگہ اتنی اہم کیوں ہے۔ اسے معاشی گلا گھونٹنے کا مقام یا اکنامک چوک پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ عالمی معیشت کے پھیپھڑے ہیں۔ دنیا کا زیادہ تر تیل یہیں سے گزرتا ہے، تو اگر یہاں کوئی بھی خلل پڑتا ہے تو اس کا اثر پوری دنیا کی معیشت پر پڑتا ہے، اسے ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ تو یہاں ہمیں دونوں فریقوں کی حکمت عملیوں میں ایک بڑا واضح فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف امریکہ ہے جو اپنی روایتی فوجی طاقت اور معاشی پابندیوں پر بھروسہ کر رہا ہے، اور دوسری طرف ہے ایران جو غیر روایتی طریقے استعمال کر رہا ہے، جیسے کہ نفسیاتی جنگ، آبنائے کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا اور سمندری بارودی سرنگیں بچھانا۔ اور ان بارودی سرنگوں کا معاملہ کتنا سنگین ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ خود پینٹاگون نے مانا ہے کہ اگر ایران یہ سرنگیں بچھا دے تو انہیں صاف کرنے میں کم سے کم 6 مہینے لگ سکتے ہیں۔ 6 مہینے، یعنی اگر آج لڑائی ختم بھی ہو جائے تب بھی یہ راستہ مہینوں تک بند رہے گا۔ اچھا، اس ساری صورتحال کا اثر واشنگٹن میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں بھی ایک غیر متوقع مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اس بحران کے بیچ امریکی بحریہ کے سیکریٹری نے اچانک استعفیٰ دے دیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اندر کوئی بہت بڑی گڑبڑ چل رہی ہے۔ اور اسی وجہ سے اب جیو پولیٹیکل حلقوں میں ایک ہی سوال گردش کر رہا ہے کہ کیا یہ استعفیٰ ناکامی کا اعتراف ہے، یا پھر یہ کسی بہت بڑے حملے کی تیاری ہے جس سے پہلے بساط کے موہرے ٹھیک کیے جا رہے ہیں۔ اب جب حالات اتنے خراب ہو گئے تو اس تنازع میں ایک ایسے ملک کی انٹری ہوتی ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، پاکستان، لیکن ایک جنگجو کے طور پر نہیں بلکہ ایک ثالث کے طور پر۔ دیکھیں، جب قطر، عمان اور یورپ کی روایتی سفارتکاری مکمل طور پر ناکام ہو گئی تو ایک غیر روایتی چینل کھلا۔ اور فائنینشل ٹائمز کے مطابق یہ چینل تھے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ رپورٹ کے مطابق وہ اس وقت ایران اور وائٹ ہاؤس کے درمیان واحد پل تھے۔ اس کی وجہ، وہ ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ رہ چکے ہیں، ایران کے پاسداران انقلاب کی نفسیات کو بہت گہرائی سے سمجھتے ہیں، اور ٹرمپ انتظامیہ سے ان کے براہ راست رابطے بھی تھے، اور ان کا انداز بھی بالکل صاف اور نتیجہ خیز سفارتکاری والا تھا۔ لیکن یہاں پاکستان کا موقف بھی بہت دلچسپ تھا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم مذاکرات کی میزبانی تو کر سکتے ہیں، لیکن کامیابی آپ دونوں پر ہی منحصر ہے۔ یعنی پاکستان نے کسی پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، جو اس کی خارجہ پالیسی میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک شخص اس عالمی تباہی کو روک سکتا ہے؟ کیونکہ اگر یہ کوششیں ناکام ہوتی ہیں تو یہ صرف ایک علاقائی تنازع نہیں رہے گا، پوری دنیا اس کی عالمی اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ تنازع بڑھتا ہے تو سب سے بڑا خطرہ تو ہے توانائی کا بحران۔ اس کے بعد پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک طوفان آ سکتا ہے۔ ظاہر ہے پورے خطے میں عدم استحکام بڑھے گا اور عالمی سپلائی چینز میں بھی شدید خلل پڑے گا۔ مطلب یہ کہ اس کے اثرات ہر جگہ محسوس کیے جائیں گے، اور علاقائی سطح پر بھی اس کی بڑی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے، خاص طور پر بھارت جیسے ممالک کے لیے جن کی خلیج میں بڑی اسٹریٹجک سرمایہ کاری ہے۔ ایران کے یہ اقدامات ان کے اثر و رسوخ کو براہ راست چیلنج کر رہے ہیں۔ بھارت اور اسرائیل کا جو اتحاد ہے وہ بھی اس وقت ایک بڑے امتحان سے گزر رہا ہے۔ تو اب ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں آنے والے چند ہفتے فیصلہ کن ہوں گے۔ کیا سفارتکاری کامیاب ہوگی اور امن کا راستہ نکلے گا، یا پھر دنیا ایک ایسے بحران کی طرف جا رہی ہے جو ہم نے کئی دہائیوں سے نہیں دیکھا؟
इसका जवाब तो वक्त ही देगा।